بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راشد عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ ایک نئے ولاگ میں نئی خبروں، نئی باتوں اور نئے زاویوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ پوری دنیا میں آئین پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین پر عمل کم اور ترامیم زیادہ کی جاتی ہیں۔ اور نہ صرف ترامیم کی جاتی ہیں، بلکہ جس عجلت اور جس دلچسپی سے یہ عمل پائے تکمیل کو پہنچایا جاتا ہے، کاش اس کا کچھ حصہ اس پر عمل کرنے میں بھی ظاہر ہو جاتا۔ اب آئین میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں زیر گردش ہیں اور جو مسودہ سامنے آیا ہے، پہلے اس کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے۔ آج کی ولاگ میں سب سے پہلے 27ویں ترمیم۔ 1973 کے آئین میں 26 ترامیم تو پہلے ہی ہو چکی، اب 27ویں ترامیم شد و مد سے ہونے جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس میں ہے کیا؟ اب پوری بلی ہی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، اس میں سیاسی جماعتوں کے مفادات اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مسائل، ان کے اپنے مطالبات، تو جو چیزیں بہت واضح ہو کر آئی ہیں ان میں یہ کہ ایک تو ایک عہدہ جو پہلے جنرل ساحر شمشاد صاحب کے پاس تھا، وہ اب کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کے نام سے عاصم منیر صاحب کے پاس آ جائے گا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جلسے جلوسوں اور نعرے لگانے میں دنیا میں ہم سا کوئی کہاں ہے، لیکن بھارت سے خبر آئی ہے کہ اترکھنڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی میں جو طلباء طالبات شریک ہوں گے انہیں 50% اضافی نمبر دیے جائیں گے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی، جو اس میں نعرے لگائیں گے ان کو مزید اضافی نمبر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی نے گویا یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اب دنیا میں ان کا مقابلہ کون کر پائے گا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے اپوزیشن نے اعتراض بھی کیا ہے اور یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ اس طرح تعلیمی معیار انتہائی پستیوں میں چلا جائے گا۔ اس کے جواب میں یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی اپنا پورا موقف دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ بات اس لیے رکھی گئی ہے کہ طلباء میں سیاسی شعور اجاگر ہو۔ واہ جی، اسے کہتے ہیں چپڑی اور دو دو۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر یہ قانون پاکستان میں رائج ہو جائے تو شرح خواندگی بہت بلند نہیں ہو جائے گی؟ اچھا جی، چیٹ جی پی ٹی کا نام تو یقیناً سنا ہوگا اور آپ اسے استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ تو امریکہ میں اس پر 7 مقدمات کر دیے گئے ہیں۔ اس کی کمپنی ہے اوپن آئی اور ان پہ مقدمات کیے گئے ہیں کہ 4 اشخاص نے چیٹ جی پی ٹی سے مشاورت کے بعد 3 نے خودکشی کر لی اور باقی شدید ذہنی دباؤ اور بیماری کی حالت میں۔ تو اب وہاں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت انسان کو بہت ہی غلط طریقے سے گمراہ کن طور پر گائیڈ کرتی ہے اور اسے یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی دھکیل رہی ہے۔ اب غلطی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے یا ان اشخاص کی جو اس سے اس طرح کے مشورے لے رہے ہیں؟ ویسے سچی بات ہے، موت کے مشوروں کے علاوہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے بہت اچھی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ معلوم کرنے والے پہ ہے کہ وہ اس سے کیا پوچھتا ہے، کیسے پوچھتا ہے اور اس پہ کتنا عمل کرتا ہے۔
اگر بات انٹیلیجنس کی چل ہی نکلی ہے تو مصنوعی ذہانت کے بارے میں چائنا نے ہیومنائڈ روبوٹس بنانے کی بات کی ہے، جن کی اسکن بھی انسان کی طرح ہوگی اور اس کی آنکھیں بھی پلک بھی جھپکیں گی، اس کی آنکھیں پلک بھی جھپکیں گی اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل انسانوں کی طرح ہوں گے۔ چلے جی، جو تھوڑے بہت لوگ اب کہیں پہ ملازمت کر رہے تھے ان کا بھی اللہ ہی حافظ سمجھے۔ اچھا جی، آج کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔